ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے او بندہ پہلوان نہیں جیڑا بندہ کشتی دے میدان وچ اپنے مد مقابل کو ڈہا دے وے یا ہرا دے وے اور اپنے مد مقابل پہلوان کے جیت ونجے یا جڑا کشتی دے میدان کھاڑے دے میدان کشتی لڑے وہ کو پہلوان نہیں آدھے لیس الشدید بالسرعہ کھاڑے والا پہلوان نہیں کشتی والا پہلوان نہیں انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب
نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میری امت دے وچوں پہلوان آدمی ہوئے جڑے ویلے کہیں آدمی کو کہیں بندے کو غصہ آوے اور وہ بندہ اپنے غصے دے اتے اپنے آپ کو قابو کر ونجے، غصے کو ہرا دے وے، غصے کو ڈہا دے وے اور صبر کو غصے دے اتے غالب کر دے وے، فرمایا اے اصل پہلوان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں گزرتے پیا ایک قبر دے اتے ایک عورت روندی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے ویسے کو نصیحت فرمائی، اے عورت اس بری ودا کی صبر کر تے اللہ کے ڈر۔ وہ عورت نے نبی علیہ السلام دو ڈٹھا نہیں، او آکھن لگی روندی ہوئے رومن والی حالت آکھن لگی جیڑی تکلیف جیڑا صدمہ جیڑا دکھ میں کو پہنچا ہوا ہے، میں کو نصیحت کرن والے اگر تو کو پہنچے ہا تو میں تواڈے کے پوچھا ہا کہ کیویں صبر دا آکھیں دے۔ نبی علیہ السلام لگے گئے، آپ نے اندر نال کوئی بحث نہ کی تھی۔ بعد چی عورت کو پتہ لگا کہ تے کو یہ بات کرن والے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ ایول دوڑ دی ہوئی گئی، پشیمان ہوئی، شرمندہ ہوئی، ندامت اختیار کی تھی، پیش ہو کے عرض کریں دیئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماؤ، میں کو معاف کر دو، میرے کے گستاخی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑے ویلے تائیں یہ بات کیتی آئی نا، میں کو ضرور تکلیف پہنچی آئی، لیکن میں فوراً تیری این بات تیں اور تیرے انہیں جملے تیں صبر دا مظاہرہ کیتا ہمیں۔ اور آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر دی تعریف بھی یہ ہے کہ جو ہی بندے کو دھک پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، نقصان آوے، گھاٹا آوے، خسارہ آوے، فوراً صبر کرے ہی کو صبر آدھا۔ اپنا ترلا کرن دے بعد صبر کرے وہ کو صبر نہیں آدھے، آہو فغا کرن دے بعد صبر کرے وہ کو صبر نہیں آدھے، اپنا سارا محنت کرن دے بعد ہاتھ پیر مارن دے بعد جلے کچھ نہ بنے پیچھے آکھے بدا صبر ہی کو صبر نہیں آدھے۔ صبر دی تعریف ہے کہ جو ہی دھک پہنچے، پہلی فرصت جڑا ریئیکشن ہوئے بندے دی طرفوں یا جڑا رسپانس ہوئے بندے دی طرفوں او کیا ہوئے؟ صبر۔ اور آپ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ میں تیری تکلیف تے فوراً صبر کیتا، اور نال آپ نے کو نصیحت بھی فرمائی کہ جو ہی تیرا بال فوت تھی ہا ہوں ویلے تے کو چاہی دہا کہ تم کیا کریں ہاں صبر کریں۔ اسلام صبر بڑی عظیم خوبی ہے۔ جیڑا مسلمان صبر والی خوبی کے آراستہ نہیں سمجھوں دے اسلام کمزوری ہے۔ سارے معاشرے دے معاملات، سارے مسائل، لین دین، رشتہ داریاں، تعلقات عامہ، اخلاقیات، انہیں ساری چیزوں کا دار و مدار صبر تے، حوصلہ، بردباری، برداشت، صبر، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ قرآن مجید دے 30 سپارے دا خلاصہ ہی ہو کچھ نبی علیہ السلام دی پوری 23 سالہ نبوت دی زندگی دا پیغام انہیں 2 جملے ہیں، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دی سیرت دا جڑا پیغام ہے وہی ہوئے۔ نماز ہے نا، جڑی نماز صبر موجود ہے، روزے صبر موجود ہے، حج بیت اللہ صبر موجود ہے، زکوٰۃ و صدقات صبر موجود ہے، تہجد صبر موجود ہے، تلاوت صبر موجود ہے۔ اور صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کرو، صحابہ دی زندگی بڑا صبر ہے۔
قرآن نے بڑی گواہی دیتی. اسا مسلمان نمازی ہونے ہیں لیکن صبر کا نہیں ہوتا سارے سے. عالم ہونے ہیں صبر کا نہیں ہوتا. تہجد گزار ہونے ہیں حوصلہ کا نہیں ہوتا. اطلاقیں دی وجہ کیا ہے؟ بے صبری. اولاد اور ماں باپ کے درمیان جڑے جھگڑے ہیں تے آپس دی دوری ہے، ان دی وجہ کیا ہے؟ بے صبری. اساڑے اندر اگر یہ نعمت، اے خصلت، اے صفت، اے خوبی اگر اللہ تعالیٰ نصیب کر دے تو میرے خیال ہے سارے جیاں تک کوئی اللہ نے دنیا کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیتا اگر این خوبی کے اساں راستہ تھی ونی. صبر علی. نبی کریم علیہ السلام کعبہ بیت اللہ دی ٹیک لا کے بیٹھے ہیں. تھوڑی آواز ودھا دے ہوئی دی والیم تھوڑا. بیت اللہ دی ٹیک لا کے بیٹھے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کیا اساں حق تے نہیں؟ آپ نے فرمایا حق تے. کیا تساں سچے رسول نہیں وے؟ فرمایا میں سچا رسول ہاں. کیا اللہ دی ذات ساری حق ذات نہیں؟ فرمایا حق ذات ہے. ول اپنی کانڈ تو کپڑا ہٹا کے نا پیٹ تو اپنی کانڈ دکھائی نے چھلنی تھئی پئی ہے. آکھن لگن والے اے دسو متا نصر اللہ دی مدد کداں سی؟ اللہ دی مدد کداں سی؟ ساڈے کے حق بھی ہے لیکن پوزیشن یہ ہے کہ اساں کٹیندے بھی پے. اللہ دے نبی ہون نہیں برداشت تھی. نبی علیہ السلام بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں. آپ نے ٹیک چھوڑی. نبی علیہ السلام نے فرمائے خباب ذرا اپنی کانڈے جڑی وہ میرو کر. مسند احمد کانڈ میرو کر. نبی علیہ السلام نے اپنی لعاب اپنے ہاتھ مبارک نال کڈ کے حضرت خباب دے زخمے تے لائی. فرمایا کہ ایویں لگدا جی میں میرے کانڈ تے زخم تھے ہی کہ نہ. نبی کریم علیہ السلام نال لعاب لیندے بیٹھے ہیں تے نال فرمیندے بیٹھے ہیں خباب بے صبری جڑی ہے اللہ کو پسند نہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں. پہلے دور جڑے اللہ دے دین کو قبول کرے نا انہیں لوگوں کو آرے دے سامنے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا وے نہ. لیکن خباب رب نے میں کو وحی دے ذریعے کئی باری دسائے وہ بے صبر نہ تھی دیا. لوہے دے کنگھیں کو انہاں دے جسم دے اوتے پھیریا وے نہ. انہیں دی چمڑی بوٹی گوشت علیحدہ کر دیتا وے نہ جڑے رب دی توحید کو قبول کرے دیا. لیکن خباب انہوں نے بے صبری نہیں کی تھی. صبر جڑا ہے یہ اسلام دی عظیم صفت ہے. صحابی اللہ دا ولی یا کوئی مجتہد یا کوئی عالم یا کوئی دیندار یا کوئی نمازی ان دی جڑی پہچان ہے وہ حوصلے کے، ان دی جڑی سیان ہے وہ صبر کے. میں اگر میں سیخا پا تھی وینا گرم تھی وینا میں اکھیں پھرجن میرے متھے تے وٹ اندن میرا بی پی ہائی تھی ویندے میرے 5 وقت دے وضو کرن دا کیا فائدہ ہے؟ اگر میرے اندر اتنی بھی تبدیلی نہیں کہ میں صبر کراں یا میں صبر دا مظاہرہ کراں معاملات برداشت کراں تو میری تہجد دا کیا فائدہ ہے؟ میرے متھے دے محراب دا کیا فائدہ ہے؟ قرآن نے بڑی تعلیم دیتی ہے کہ صبر کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کے ایک عورت آئی سودا نامی عورت، شکل دی بھی سودا آئی. آواز ہی دی تھوڑی ودھا چھوڑو شفقت ہو سی تھوڑی. جمعے چھوڑ میں بار بار تو وعدہ رواں مناسب نہیں. عورت آئی سودا نامی آ کر کے آکھن لگی اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ تھی لہٰذا میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں دعا کرے ساں تک وہ اللہ شفا دے رہے بس ہی کون چھیڑو نہ ٹھیک ہے. میں دعا کرے ساں اللہ تک وہ شفا دے رہے لیکن ایک بھی مسئلہ ہے جی. اللہ دے نبی فرمایا اگر میرا مشورہ منے تے تو مرگی دے دورے علی تکلیف تے صبر کر. اللہ دے نبی میں صبر کرا مل سی کیا؟ آپ نے فرمائے جے تو صبر دا مظاہرہ کریں میں ضمانت لینا اللہ پاک تے کو صبر دے بدلے چ اپنی جنت عطا فرما دے سی. یہ تیری ذمہ داری ہے.
شفا چاہیے میں دعا کرنا شفا بھی مل ویسی، لیکن میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے تو کیا کر، صبر بہت بڑی نعمت ہے، اور جنہیں گھریں جنہیں لوگیں صبر ہے نا وہ سکھ ہے، انہیں جھگڑے نہیں، انہیں اختلاف نہیں، انہیں طلاقہ نہیں، انہیں بے برکتی نہیں۔ میں ہر ویلے پاگل تھیا ود رہا، میں ہر ویلے نہ انگل انگوٹھے دا فرق رکھاں، نہ اپنے پرائے دی پہچان رکھاں، گال گال تے اکھڑیا آواں، اے اسلام نہیں، اے اسلام نہیں۔ اسلام حوصلہ سکھیں دے، اسلام صبر سکھیں دے ہر معاملے چ۔ وہ آدھن نا سی صبر دا پھل میٹھا ہوں دے کریں، یہ سوچے وے جو این مثال دے پیچھو راز کیا ہے۔ یہ آج کل امبے دا موسم ہے، تے جیڑا امب دا درخت اندے اوتے امب دا پھل لگا کھڑا ہوئے تے جتنی دیر وہ کھڑا رہا سی دھوپ برداشت کرے سی، تے جتنی دیر بوٹے تے کھڑا رہا سی اتنی دیر زیادہ میٹھا تھی سی۔ جی وہ دھوپ برداشت نہ کرے ڈھائے ونجے تلے وہ میٹھا نہیں رہندا۔ صبر دا پھل میٹھا ہوندے، جیڑا پھالی بوٹے تے کھڑا رہا سی گرمی ہوا ہر شے برداشت کرے سی وہ میٹھا ہو سی۔ کھجور دے گنو، مالٹا دے گنو، کنو دے، کوئی چیز بھی ہے دوائی والی چیز دی بنسبت جیری وان والی چیز ہے، کیا خیال ہے اوریجنل وہ میٹھی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ کیونکہ وہ برداشت کیتی کھڑی ہوندی ہے۔ صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے، اور اسلام ہے صبر دی تعلیم، پورا اسلام۔ میں اگر بات کرا مبالغہ نہیں، نماز بعد ہے او میاں تو صاحب سو مول سے بے عجیب بات ہے۔ نبی سائیں دی نبوت دی زندگی 23 سال ہے، آپ نے 13 سال مکے چ گزارن تے 10 سال مدینے چ۔ نماز مدینے چ فرض آئی یا مکے چ؟ مدینے چ فرض ہوئی ہے نا، بولو یار۔ مکے چ نماز فرض کہنا آئی، لیکن مکے چ پورے 13 سال نبی پاک نے اپنے لوگوں کو کیا سکھائے؟ صبر سکھائے، سب تو زیادہ۔ 10 سال احکامات آئیں، 13 سال صبر دی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حضرت بلال حبشی کو صبر دی تعلیم، آل یاسر کو صبر دی تعلیم، حضرت خبیب کو صبر دی تعلیم، حضرت خباب کو صبر دی تعلیم، صدیق اکبر کو صبر دی تعلیم، حضرت عمر کو صبر دی تعلیم، عثمان غنی صبر دی تعلیم۔ نبی کریم آپ صبر دا مظاہرہ کی تھا۔ لوگ آ کے گردن وچ کپڑا پا کے وٹ دیندے ہیں، مجالے جو آپ نے کہیں بے صبری کی تھی ہوئے۔ اسلام دا بہترین پیغام ہے اپنی زندگی دے معاملات صبر کرو۔ آدھے مول سے برداشت ہی نہیں تھی بھئی، برداشت نہیں تھی تو اسلام دا کیا فائدہ ہے؟ برداشت کرنی ہے۔ آدھے بس ایو جی چیز ہے، بس میرا نا بی پی ہائی تھی ویندے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ بی پی ڈاؤن کرنے بھائی، صبر کرنے، برداشت کرنی ہے، وقت دی انتظار کرنی ہے، ورنہ نقصان کر باسیں اپنا، اپنے بچے دا، اپنے گھر دا، اپنی حویلی دا، اپنے کاروبار دا۔ اسلام صبر دا درس دیندے۔ واقعہ کربلا اس تو کو صبر مل سی، شہادت عمر اس تو کو صبر مل سی، شہادت عثمان اس تو کو صبر مل سی، حضرت علی پاک دی شہادت تو کو صبر مل سی، اہل بیت دے جتنا بھی چشم و چراغن ہر زندگی اس تو کو صبر مل سی۔ لیکن ساری حالت ایسا بھا کپات ہے ودے، ساری کہیں نال صلح ہی کہہ رہی، ایسا کری کہیں نال باندھے ہی نہیں، فخر نال آدھے بیٹھے ہونے ہیں مولوی صاحب میرے کو جلے چڑھ دی ہے نا، میری جلے طبیعت گرم تھی دی ہے، میرے اپنے پوتری میرے نال کا نہیں باندھے، بس یعنی فخر نال آدھے، فخر نال کہ میری گھر والی میرے نیڑے نہیں لگ دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ول 5 نمازیں دی فکر کرو تو اجا نمازاں رب کو اجا پسند نہیں آیا، ول تو حج عمرے مشکوک ہے، جے جناب حوصلہ ہی کہہ نہیں، جے جناب برداشت ہی کہہ نہیں، جے جناب صبر ہی کہہ نہیں۔ آدھے اساں کہیں اپنے بالے نال فری نہیں تھے، سختی نال جلے گھر میں پینا ایویں پتہ لگ دے جی میں سناٹا چھا گیا ہوئے، پتہ نہیں ابا گھارے چاہیے یا ڈین گھارے چاہیے، ساکو سمیں نہیں لگ دی۔ اسلام دا کیڑا مسئلہ ہے جہندے صبر کہہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بی بی میں دعا کرنا تک وہ اللہ شفا دے دے سی، لیکن مشورہ ہے کیا کر؟ آدھی سے کیا مل سی؟ فرمایا جنت، او سے خیر ہے، دورہ برداشت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وت میں ضمانت دینا جے تو برداشت کی تیرہ سے نا، اللہ کو شفا کے زیادہ برداشت پسند ہے۔
تساں ایک حدیث سنی ہو سی، نبی سی فرمائے بندہ بیمار تھی وے چار پائی تے پیا رہے نا بیچارہ کافی عرصہ تے شارت ہے برداشت کیتی رہے، آخر شدہ فوت تھی ونجے، نبی سی فرمائے اللہ پاک کو ایندی برداشت ہیں اور ڈھیر عرصہ بیماری برداشت کرن تے ترسن دے، اللہ ایندے کے حساب کتاب کریں دا ہی نہیں، بغیر پوچھے جنت دا وارث بنا دے۔ کیڑی وجہ تو بڑی چیز ہے برداشت۔ میں سمجھدا ہوں اسلام دا اے بڑا امتیازی وصف ہے، سارے چہرے دا نور ہے صبر، دکھائے تساں محبتاں کیویں ود جن، دکھائے تساں برکتاں کیویں انجن، دکھائے تساں اللہ دی رحمت کیویں آندی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت نے نہ اللہ تے کوئی جنت ضرور دے سی، ایویں اٹھیے ٹر پئیے ونجن پئیے وت وال آئیے۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، شفا چاہی دیے؟ آکھن لگی اللہ دے نبی نہیں، جڑے ویلے مرگی دا دورہ پندے الٹی پلٹی ہو ویندیاں اتنے ڈھائے ڈھائے ویندیاں، ایک مسئلہ ہے میری چادر، میری جڑی چادر ہے، میرا جڑا پردہ ہے دائیں بائیں تھی ویندے بے پردگی ہو ویندی ہے۔ اللہ دے نبی اگرچہ میں گھر چوندی ہاں لیکن میں دوبارہ گزارش کرنا ہی ہاں، دورہ برداشت ہے پر بے پردگی برداشت نہیں۔ اساں کیڑے مسلمان ہیں کیڑے؟ حالانکہ اپنے بالے بچے دے سامنے میں کو دورہ بندے، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بالیں دے سامنے بے پردہ ہوں، میں اپنے شوہر دے سامنے بے پردہ ہوں۔ اللہ دے نبی بس یا شفقت فرما چھوڑو، دعا کر چھوڑو، جڑے ویلے میں الٹی پلٹی ہوں ودی برداشت کرے ساں، لیکن اللہ میرے پردے دی لاج رکھ چھوڑے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ونج مائی کیا یاد کرے سے، شاید تے کوئی فلسفے دا پتہ ہی کہیں نہیں، مسجد رب نواز آلے ہو یہ میرے جملے ضائع نہ کرائے، باقی بھامیں پوری تقریر نہ سمجھو۔ اے سودا تے کوئی صبر دے فلسفے دا پتہ ہی کہیں نہیں، جڑے ویلے تائیں صبر دا وعدہ کر گی دے، صبر جڑا بندہ کرے آٹومیٹک اللہ ان دی عزت دی حفاظت فرما چھوڑے دے، تے کو پتہ ہی کہیں نہیں۔ تائیں جڑے ویلے صبر دا اعلان کر دیتے، اگو تیرے سارے معاملات دا محافظ اللہ آپ بن گئے، اللہ تیری زندگی چوی برکت پا رہے سی، اللہ پاک تیرے پردے دی بھی حفاظت فرما چھوڑے سی۔ لکھن والے لکھ دن جے تئیں جیندی رہ گئی ہے، جڑے ویلے الٹی پلٹی تھی ویا دورہ تھی ویا جتنا مرضی گربازیاں کھاویا ودی مجالے جو پردہ دے انہیں تھی ویا، لکھن والے لکھ دن جیڑا بندہ صبر کرے اللہ ان دے گھر دی بھی حفاظت فرما چھوڑے دے۔ یہ دیکھو میاں بچوں بے صبری کے ناتے اولاد قاتل بن ویسی تو بے صبری کے بچوں ورنہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے گھر اجاڑ باسو، بے صبری کے بچوں ورنہ یہ جڑی برکت اندی ہے برکت کے محروم تھی باسو، بے صبری کے بچوں ورنہ حلقہ احباب دوست ساتھی ناراض کر باسو، بے صبری کے بچوں ورنہ اپنا نمازاں برباد کر باسو۔ صبر بہت وڈی تعلیم ہے، سارے اس تو بالکل یہ کہہ نہیں، صحابہ کرام اس تو بڑا صبر ہے، نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی اچ بڑا صبر آئی۔ مولانا عبد المالک مجاہد نے ایک کتاب ایک بات لکھی ہے، ذرا سنا ہے ذرا غور نال، بڑی ایمان ودھاون والی ہے۔ ایک تابعین جنہ دا نام احنف بن قیس، بڑا صبر کرنے بڑا صبر، انہاں دی جڑی سنگت آئی سارے دوست ارادہ کیتے یار کہیں موڑ تے بھی احنف بن قیس نے بے صبری نہیں کی تھی، کوئی ایو جہاں کام کری جے کہ احنف بے صبرہ تھی ونجے، ایکو کئی طرح میں اشتعال دیویجے، غصہ دیویجے، کاوڑی کو دیویجے، این دے مزاج دے خلاف گال کری جے تاکہ بے صبرہ تھی وے، این دا صبر تروڑنا چاہی دا ہے۔ دوستیں دے وچوں ایک ساتھی آکھن لگے میں کوئی اجازت رہے ہو، میں آپ ون کے ازمینا، انہیں کہتے کوئی اجازت ہے، یہ لگا گئے اجازت کی دیس، احنف بن قیس اپنے گھر اچ بیٹھے ہیں، تابعین اللہ دے ولیین، سلام علیکم والسلام، کیویں آئے ہو؟
احنف میں تیرے نال ملاقات کرنی آئی، کام آئی تیرے نال، کیڑا کام آئی؟ احنف جی میں شادی کرنا چاہنا، نکاح کرنا چاہنا، اچھی بات ہے کر، لیکن احنف میرے نکاح دا مقصد ہے، تیرا والد فوت ہو گئے، تیری والدہ بیوہ ہے، اگر اپنی والدہ نال میرا نکاح کر چھوڑیں تو تیری بڑی شفقت ہو سی۔ این کنے وڈا کو بیا جملہ ہے جڑا تیش اچ بندے کو آنے، این کنے کوئی وڈا بیا جملہ ہے جڑا اشتعال انگیز ہوئے کہ تم اپنی اماں دی میرے نال شادی کر، دوستی بھی قربت علی، بڑی پیاری بات ہے، اللہ دی قسم ہے، پورے جمعہ دا پیغام ہے۔ جڑے ویلے بات کی تھی سی جو تیری اماں نال میں نکاح کرنا چاہنا، کیا خیال ہے؟ حضرت احنف بن قیس مسکرا پے، پڑھ کے دیکھو حوالہ، کھل پے تے آکھن لگے یار میری والدہ نال تیرا نکاح شرعی طور تے جائز ہے، تھی سکدے، کوئی ممانعت نہیں، تو بھی کر سکدیں، اماں جی بھی تیرے نال نکاح کر سکدے نا، لیکن تے کو اللہ پاک نے چوبن جوانی دیتی ہے، اللہ نے تے کو حسن کے مالا مال کیتے، میری اماں جڑی ہے اے ضعیف العمر ہے، بڑھڑی عورت ہے، اے تیری شایان شان نہیں کہ بڑھڑی عورت دے نال تیرا نکاح ہوئے، اگر اے آپس سے فرق نہ ہوئے جوانی آلہ تے بڑھاپے آلہ، میں اپنی والدہ دا نکاح تیرے نال کرن اعزاز سمجھا ہاں، این واسطے میں منع پیا کرے نا، اماں میری تیرے لائق نہیں، تیرے واسطے خوبصورت جوان لڑکی چاہی دیئے، این واسطے یار کوئی مسئلہ ہے، ورنہ میں ضرور حاضر آمی، پانی بھی پلائیس، کھانا بھی کھوائیس، خدمت بھی کی دیئیس، کھل جے مسکران جے رخصت بھی کر دیتیس، باہر سارے ساتھی انتظارے چڑھ، ہونے بے صبری دا مظاہرہ تھی سی، ہونے گھارے چٹھا پھا تھی سی، ہونے لڑائی تھی سی، لیکن دے دیں میں جڑا ساتھی بھیجان نے ازارو قطار روندہ ہویا واپس آ گئے، تے آدن کیا چکارے ہوا کہ میں بڑا ترلا کیتے، ایسی گال کیتی ہم جڑی غیرت دے خلاف آئی، مزاج دے خلاف آئی، مجال جو ولوی حضرت احنف بے صبری آوے اللہ دے جڑے میرے ولی ہیں جنہاں میرے نال تعلق ہے، میں انہیں کوئی ہکا نصیحت کرے رہا، جے چاندے ہو میں اللہ تو نال یاری لائی رکھاں، ہر معاملے تے صبر کیتا کرو، میں اللہ تو کو ولایت دے تاج پوا دے سا۔ ولی بنن دی پہلی پوڑی صبر ہے، نمازی بنن دی پہلی پوڑی صبر ہے، حلقہ احباب ودھاون دا پہلا ذریعہ صبر ہے، یار دوست رشتہ دار ودھاون دی، میں مر جو ونجا نا میرے جنازے جو دنیا روندی کھڑی ہوئے جوان مرن دے ڈادا نہ ہا، این دے وچ راز صبر ہے، اگر صبر نہیں تو کوئی راضی نہیں، یاد رکھائے، اگر صبر نہیں تو وال پیچھے کل ہائی راسیں، آپ پیچھے دماغ دی رکھ پڑ سی، وہ کیا تھا ہے چنگا بھلا ہاں مر گئے، کیا تھا ہے ہاں جیسی اٹیک تھا اس، یہ اٹیک کئی کو تھی دے، ناراض نہ تھی وے، جیڑا بندہ کلہا ہوئے، کلہا سوچ سوچ کے آپ پہ اٹیک تھی ہونے، اندھے نال کوئی باہن گوارا نہیں کرنا، نہ ہی وہ کہیں کو اپنے کٹھے بلہاون گوارا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خالق الناس بخلق حسن، گھر نہ بیٹھے کرو، ذرا ٹرے پھرے کرو، شادیاں بھگتایاں کرو، غمیاں بھگتایاں کرو، تیمارداریاں کیچاں کرو، لوگیں دے نال گئے کرو، لوگیں دی خدمت کیتی کرو، کہیں نال بھلائی کیتی کرو، لوگیں نال میل جول رکھیا کرو، برداشت کیتی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی ودھا دے سی۔ اٹیک تھا اس مر گئے، فلانا مسئلہ آسی مر گئے، دماغ دی راگ پھٹی ہے مر گئے، کیوں؟ کدہیں کہیں کو اپنے کٹھے باہر نہ دے رہا، کیا کرنا چاہیے؟ اے میں سمجھو پیغام ہی پورے جمعہ دا کہ سا کو صبر کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ بڑا صبر کرن، کیڑی کیڑی ایک بھی بات ذرا میرے دیکھی، یہ بات اگر تسا نہ سمجھی تے وال تو سمجھو تسا جمعہ سنیا ہی کہنے۔ نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں جنہیں دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، تے انہاں دی گھر والی دا نام حضرت سیدہ ام سلیم ہے رضی اللہ عنہ، انہیں کو اللہ پاک نے ایک بیٹا دیتا ہے
جڑا بیٹا کافی علیل آئی بیمار آئی کافی بیماریں تو طبیعت علیل آئی حضرت ابو طلحہ جڑے ویلے نماز تے ونجے نا اپنی بیوی کو آدھیان بیٹے دا خیال کر میں نماز بھی پڑھی آساں اندے واسطے دعا بھی کی تھی آساں ایک واری عشاء دی نماز تے گئے او نماز تے انتے پیچھوں بیٹا فوت ہو گئے دعا کر اللہ سارے دے اولادیں دی حفاظت کرے جنہیں دیاں اولاداں بیمارن ربا ایک قبولیت دی گھڑیے تیرے کو دیر نہیں انہاں کو صحت نصیب فرما جڑے بے اولاد ہیں انہاں کو نرینہ اولاد عطا فرما جڑے اپنے اولادیں دی وجہ تو پریشان ہیں اولادیں دے روزگار دی وجہ تو اولادیں دے شادیاں دی وجہ تو ربا انہاں سارے بھراواں دیاں پریشانیاں دور فرما ذرا غور کریں اللہ دی قسم ہے ایتھو سن ذرا دل نال سن بیٹا فوت ہو گئے حضرت ابو طلحہ نماز عشاء تو بعد واپس آئے بیٹا بیمار ہے نماز نہیں چکی والی واپس آئے ڈٹھے نے کیا ہے بیٹا ستا ہوا ہے میت ستی ہوئی ہے پتہ کہیں نہیں ویسے انہیں کہ آرام ہے چوس اتے چادر ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پوچھ دن ہاں بھائی ام سلیم ہے جی میرے سر دے تاج کیا حال والے سارے بیٹے دا حضرت ابو طلحہ کو ام سلیم آدھی ہے میرے سر دے تاج پہلے دی بنسبت زیادہ آرام ہے جے حالانکہ فوت ہو گیا اپنے شوہر کو نسنا گوارا نہیں سی کیتا آنکھ بچوں ہنج کہنا آئی متھے دے تیور کہنا سینہ کو بھی کہنا آئی والیں چ مٹی سٹن کہنا دھاڑ دھاڑ کہنا آئی واہ ویلا کہنا آہو فغا کہنا آئی چہرے تئیں میں ترو تازگیے سنجیدگیے صبر دے آثار آکھن لگیے میرے سر دے تاج تو آڈا بیٹا پہلے کے زیادہ آرام ہے جے اپنے شوہر دی جتی لہائی ہے اپنے شوہر دے پیر دھوتن سی اپنے شوہر کو روٹی پیش کی تھی کھانا پیش کیتے سی مجال ہے جو اپنے شوہر کو محسوس تھی وانڈے ویا کہ سارا بیٹا فوت ہو گئے حتیٰ کہ رات پہ گزر دی آئی حضرت ابو طلحہ نے حق زوجیت دا ارادہ کیتے والوی سیدہ ام سلیم نے انکار نہیں کیتا حق زوجیت بھی ادا ہو گئے کھانا بھی پیش ہو گئے رات بھی گزر گئی ہے سویر دی اذان ہوئی ہے حضرت ابو طلحہ وضو کھڑے کریں دے تے پچھو روون دی آواز آئی موڑ کے ڈٹھنے ام سلیم خیر آکھن لگی وے کیا دساں ابو طلحہ تھوڑا بیٹا اللہ کو پیارا تھی وہاں کہ کیڑے ویلے خیر تے ہے ساری رات تے سکون ہے چا آپ آکھئی وہاں کہ میرے سر دے تاج جڑے ویلے تساں رات عشاء دی نماز تے گیا وے تھوڑا بیٹا اولے فوت ہو گیا میں مل چادر پوا کے سما دیتا میں ام سلیم رات خبر کیوں نہیں بھی دیتی تے نائی میں کو محسوس تھی وانڈی تی حضرت ام سلیم رو کے آدھیے دو وجان ایک وجہ آئی میں چاہ دیا کہ میرے دل کو تو تکلیف ہے پر میرا شوہر جڑا ہے او کو دکھ نہ تھی وے رات دی چنگی سکون نال گزرے دین دا کم کار کریں دے میرے شوہر کو تکلیف نہ تھی وے میرا اے ارادہ آئی تے محسوس این واسطے نمی تھی وانڈتا میں امام کائنات دا کلمہ پڑھی ودیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دیاں اللہ بھی قرآن چاہتے تے نبی دی بھی تعلیم صبر کیتا کرو میری اے نیت آئی میں اپنے پوتر دی وفات تے صبر کراں متا اللہ جنت نصیب کر لے وے وہ آگے کینجا صبر ہے عجیب صبر ہے بھائی اتھا اگر این انداز دی کوئی عورت کرے تو لوگ پتہ کیا دیں ای کو میاں کوئی درد کہے نہیں ای کو کوئی درد کہے نہیں این دی تو ہانجی نہیں نکھتی اے کاکا ہی اپنے پوتر کو لو اے تنگ آئی اتھا دیکھ صبر ہے سویر دی نماز دا ٹائم ہوئے نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی اچ نماز پڑھیں دے کھڑے ہیں نا کتنا پیارا منظر ہو سی حضرت ابو طلحہ نماز کھڑے ہیں تے تھوڑا 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 روون دی آواز اندی رہ گئی ہے نماز دے بعد نبی پاک نے اپنا سلام پھیریا آپ نے فرمائے کون آئی جڑا دکھی لگدا آئی
حضرت ابو طلحہ کھڑے تھی کہ آدن اللہ دے نبی میں ہم فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ دے نبی میرا بیٹا وفات پا گئے تے میں کھڑے تھی صحابہ دیاں صفاں بنیا ہوئے ہیں تے آپ نے فرمایا کیڑے ویلے؟ آکھن لگے رات عشاء دے ٹائم۔ آپ نے فرمایا رات دسیں آپ ان کو دفن کروں گا جنازہ پڑھوں گا۔ آدھے اللہ دے نبی میں کوئی صبح پتہ لگے۔ فرمایا کیویں؟ سارا حال دیتے سی ام سلیم دے صبر دا۔ صحابہ دے حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی دا صبر کھڑا دسیں دا۔ اللہ دے نبی ام سلیم دا صبر سن کے روندے بیٹھے ہیں تے آپ دی داڑھی پسی بیٹھی ہے۔ صحابہ اشارہ کر کے آدھے ابو طلحہ چپ کر، اللہ دے نبی کو زیادہ نہ روا۔ حضرت ابو طلحہ جڑے ویلے چپ کی تھی، امام کائنات نے آسمان دو نظرہ کیچا۔ آپ نے فرمایا اللہ میں بھی آج تک آمنہ دے لال نے اے جڑا صبر نہیں ڈٹھا، جندے پتر دی لاش بھی گھرے چ پئی ہوئے تے ول بھی اپنی بیوی کو اپنے خامت کو کھانے ودی کھویں دی ہوئے، پتر دی لاش بھی پئی ہوئے، حق زوجیت ادا کرنے دی ودی ہوئے۔ اللہ میں آمنہ دا لال تیرے کے دعا کرنوں این گھر کو صبر دے بدلے چ بے بال عطا فرما۔ حضرت ابو طلحہ دن نبی سے سارے صبر کو پسند فرمایا۔ جیڑا صبر کرے اللہ والوں دی کانڈ نہیں لگن دینا۔ اللہ قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ہو، دکھ آوے تکلیف آوے مصیبت آوے گھاٹا آوے خسارہ آوے، جڑے ویلے مزاج دے خلاف ہوئے معاملہ صبر کیتا کرو، میں اللہ تمہارے سارے رستے آسان کر دے سا۔ مکے والے نبی سی کو کڈ چھوڑیا، نبی سی جیتے ہی مکے رہ گئے، مکے والے عذاب منگدے رہ گئے، اللہ پاک نے نہیں دیتا۔ آپ مدینے لگے گئے، مکے والے نا مین روک گئے، بارش روک گئی، قحط سالی آ گئی۔ مکے والے آدن ہون و میاں یہ بڑھڑے بھی مردن تے بال ہی مردن، انہیں کہ ہکو رستہ ہی ویچے اللہ دا نبی توڑے تے راضی تھی پوے تے اللہ بھی راضی تھی پوسے۔ سردار ابو سفیان کو مقرر کیتے نے، روانہ کیتے نے، معافی مانگا، معافی جو کچھ کیتے سے معافی مانگا تے متا اللہ می دے وے۔ سردار ابو سفیان مدینے دو رخ کیتا، مدینے پہنچے، صحابہ دے کٹھے نبی سے بیٹھے ہیں مسجد نبوی ہے۔ امام کائنات کو صحابہ دن سردار ابو سفیان اندہ پر آپ نے فرمایا آمڑو، آ گئے، آ کے بہ گئے، سواری ایک پاسے کیتی ہے، ارے دیکھو پہلے پہلے آدھے سونا اساں توارے نال چنگی نہیں کی تھی، لیکن مہربانی کرو والی توارے رشتہ دار ہیں، شفقت کرو، سارے تے راضی تھی ہو تے دعا کر چھوڑو، اللہ ساکو مین تے دے ویچا۔ اللہ دی قسم ہے اے پورے اسلام دا پیغام ہے۔ میرے نبی سے ہاتھ چاہتے، صحابہ آدھے اساں ہے کہ نبی سے میں خالی واپس بھی جیسا، آپ نے ہاتھ چاہتے تے اللہ پاک دے سامنے آکھن لگے اللہ تے کو پتہ ہے انہوں نے میری گردن وچ کپڑے پا کے وٹ دیتے ہیں، اللہ تے کو پتہ ہے انہوں نے اٹھ دا اوجھ چاہ کے میری کانڈ تے رکھیا، ساریاں گال ہی سنوا کے نبی سی آدھن اللہ والوی میرے رشتہ دار ہیں، میرا حوصلہ ہے، میرا صبر ہے، اللہ انہیں تے رحمت دی بارش فرما۔ اللہ نے فرمایا شاباش میرا پیغمبر شاباش، حوصلے دا تے حق ادا کر دیتے، حوصلے دا حق ادا کر دیتے، ہاتھ تلے کر۔ اجا سردار ابو سفیان پہنچا کہنا ہو سی اسا پہلے بارش عطا کر دے سو، حوصلہ دلیری۔ قرآن کے پوچھو یعقوب نبی کو 40 سال بعد یوسف کیوں ملیا؟ اللہ دے صبر، فصبر جمیل۔ یا اللہ یوسف کو بسر دی بادشاہی کیوں ملی؟ اللہ دے انہو من یتقی ویصبر، نتیجہ صبر۔ یا اللہ ایوب نبی دی بیماری ختم ہوئی، شفا ملی، وجہ اللہ دے انا وجدناہو صابرا، اساں صبر پاتا ہوں دے، صبر بڑا نبییں دی صفت ہی صبر، صحابہ دی صفت ہی صبر۔ حضرت عثمان، حضرت عمر، صحابہ، ہجرت، ماراں، تکلیفاں، قرآن گواہی دیں دے، ڈھیر ساریاں آیات ہیں، لیکن جمعہ دا وقت بڑا تھوڑا ہوں دے، جیڑی آیت پڑھی میں ان دا پتہ کیا معنی ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرمے دے جڑا صبر کرے تے معاف کر دے وے، میں اللہ آدھا اے بندہ بڑی ہمت والا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو فرمایا جڑا صبر کرے میں اللہ کو بغیر حساب دے اجر دے ساں۔ اپنے
نوکریں دے معاملات صبر کیتا کرو، اپنی اولاد دے معاملات صبر کیتا کرو، اپنی بیوی دے معاملات صبر کیتا کرو، اپنے والدین دے معاملات صبر کیتا کرو، اپنے دوستو احباب دے اپنے کسٹمر دے معاملات صبر کیتا کرو، اپنے ہمسائیں دے مسائل صبر کیتا کرو۔ جڑا صبر کرے اللہ اندے اتے اپنی رحمت دی برکھاں وسا دیں دے۔ اللہ بے صبری تو بچاوے، صبر دی ہمت عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔